علی نواز کے تو دو بیٹے ہیں، اس روز آپ کو قتل کرنے کی کوشش کس نے کی؟ انٹرنیٹ میری ویڈیو سے بھرا پڑا ہے اور آپ نے ماموں ہونے کا فرض تو دور کی بات، میرا لائر ہونے کا فرض بھی نہیں نبھایا۔ کیا کروں میں راہم؟ ایک طرف تم ہو اور دوسری طرف آپ کی اپنی سگی بہن ہے نا، اور بھانجا۔ تمہیں جواب دینا ہوگا راہم کو، بتانا ہوگا کہ تم کمزور لڑکی نہیں ہو۔ راہم سر کی اتنی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ کر رہا تھا پاپا، وہ مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ ڈرامہ سیریل اے عشق جنوں کی ایپیسوڈ 10 میں آپ دیکھیں گے کہ شہروز کے دوست راہم کی وہ ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں جس میں جب راہم نے ایمن کو سوئمنگ پول سے نکالا تھا تو وہ اسے بیٹھا تسلی دے رہا تھا۔ یہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی وائرل ہو جاتی ہے۔ اب ہر کوئی یہی سمجھ رہا ہے کہ راہم اور ایمن کا آپس میں چکر تھا۔ راہم کے لیے زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ آفس، گھر، ہوٹل، ہر جگہ اسے لوگوں کی چبھتی ہوئی نگاہوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عافیہ نواز ایمن کی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں ڈاکٹر سے پوچھتی ہیں، جس میں وہ ان کو بتاتا ہے کہ اس کی 20% مینٹل ہیلتھ متاثر ہوئی ہے۔ اسے چیزیں اتنی کلیئر یاد نہیں ہیں لیکن وہ بہتر ہو جائے گی۔ عافیہ نواز ڈاکٹر کو بتاتی ہیں کہ مجھے ایمن کی مینٹل ہیلتھ بہتر نہیں چاہیے، اس کو ایسے ہی رہنے دو، بلکہ تم یہ میک شور کرو گے کہ وہ بہتر نہ ہو۔ شہروز بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ٹرپ پہ جانے کا لالچ دے کر ان کو چپ رہنے کے لیے کہتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ اس پوری سٹوری میں میرا تو نام ہی کہیں نہیں ہے، اور اگر تم بھی لوگوں سے کوئی پوچھے تو تم بھی راہم بھائی کا نام لے دینا۔ عافیہ نواز ایمن سے ملنے ہاسپٹل جاتی ہیں اور اس کے ذہن میں بار بار راہم کا نام لے کر یہ نقش کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی برا ہوا وہ راہم نے کیا، راہم نے تمہیں قتل کرنے کی کوشش کی، تم ہر کسی کو راہم کا نام ہی بتاؤ گی۔ ایمن سر ہلاتی رہ جاتی ہے۔ ہاسپٹل سے گھر آتے ہوئے جمال ایمن اور اس کے ابا کا بہت خیال رکھتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھیں۔ پھر وہ ایمن کو کہتا ہے کہ میرے ساتھ پولیس اسٹیشن چلو تاکہ ہم اپنی کمپلین کو آگے پروسیڈ کر سکیں اور ان لوگوں کو سزا دلوا سکیں۔ راہم فاروق سے کہتا ہے کہ پورا انٹرنیٹ میری ویڈیو سے بھرا ہوا ہے، آپ نے ماموں ہونا تو دور کی بات، میرے لائر ہونے کا فرض بھی نہیں نبھایا۔ جس پر فاروق اپنی بے چارگی ظاہر کرتے ہوئے کہتا ہے، میں کیا کروں راہم، ایک طرف تم ہو اور دوسری طرف۔ راہم سمجھتا ہے، بہت اچھی طرح جانتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے ظاہر ہے دوسری طرف آپ کی سگی بہن اور بھانجا ہے جس کا دباؤ آپ پر زیادہ ہے۔ ماہین بھی راہم کی وائرل ویڈیو دیکھ لیتی ہے، اس کے غم اور غصے میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ وہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ پاپا راہم مجھے چیٹ کر رہا تھا، وہ مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ عافیہ نواز پھر ایمن سے ملاقات کرتی ہیں اور اس کے دماغ میں اپنی بات فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ایمن تمہیں راہم کو جواب دینا ہوگا، اسے بتانا ہوگا کہ تم ایک کمزور لڑکی نہیں ہو۔ جبکہ ایمن حیران ہوتے ہوئے ان سے پوچھتی ہے کہ آپ راہم سر کی اتنی مخالفت کیوں کر رہی ہیں؟ ایمن جب اپنے باپ کے ساتھ پولیس اسٹیشن پہنچتی ہے تو پولیس والا اس کے سامنے علی نواز کے دونوں بیٹوں کی تصویریں رکھتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ یہ علی نواز کے دونوں بیٹے ہیں۔ اچھی طرح یاد کر کے بتائیے کہ اس دن آپ کو قتل کرنے کی کوشش کس نے کی؟ ایمن اپنے دماغ پر زور ڈالنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کے دماغ میں سب کچھ گڈ مڈ ہو جاتا ہے۔ اپنی کمزور دماغی حالت پر زور ڈالتے ہوئے وہ جب یاد کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اسے دھندلا دھندلا سا یاد آتا ہے۔ شہروز کا ہیولا بھی نظر آتا ہے، راہم کا بھی، جو اس کے بے ہوش ہونے کے بعد اس کو اٹھانے اور ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ایسی حالت میں ایمن کس کا نام لے گی؟ کیا وہ اس تمام واقعے کو ٹھیک سے یاد کر پائے گی یا پھر عافیہ نواز کے ٹریپ میں آ جائے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔
تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔